الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے. اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب یہ دونوں اللہ کی ہیں. جہاں بھی ہو تم، مشرق بھی منہ کرو وہاں بھی اللہ ہے، مغرب کو منہ کرو وہاں بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسعتوں والی ہے اور بہت علم والا ہے. یہ جو تعلیم دی گئی ہے اس امت کو ایک خوبی یہ دی گئی ہے کہ یہ امت مسجدوں میں نماز پڑھے گی اور صفیں بنائے گی، اور صفیں اس طرح ہوں گی جس طرح فرشتوں کی صفیں ہوں گی. اس امت کو خصوصیت دی گئی. اور دوسری اس امت کو یہ بھی خصوصیت دی گئی ہے، پہلی جو امتیں ہیں ان کو نماز صرف مسجد میں پڑھنا تھی، مسجد کے علاوہ ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، یعنی جو ان کی عبادت گاہ تھی. لیکن یہاں اگر آپ سفر میں ہیں، کہیں جنگل و بیابان میں ہیں، نماز کا وقت آ گیا، ظاہر ہے کسی جنگل و بیابان میں وہ مسجد تو نہیں ہوگی، تو آپ کو یہ حکم نہیں کہ اب مسجد نہیں ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری لیے تمام زمین کو مسجد بنایا گیا اور تمام زمین کو پاک کرنے والا بنایا گیا. تو یہ جہاں آپ گئے، راستے میں کہیں مسجد نہ ملی، صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، وہاں آپ نماز پڑھ لیں، وہاں آپ کی نماز ہوگی. ایک تو یہ اس امت کو خوبی دی گئی. دوسرا آسانی یہ کی گئی ہے کہ آپ اگر جنگل میں، صحرا میں، ویسے تو نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہو. جنگل صحرا میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، یا وہاں لوگ غیر مسلم ہیں، آپ کو قبلہ نہیں پتہ چل رہا، بادل چھایا ہوا ہے، سورج بھی نہیں پتہ چل رہا کس طرف ہے. تو آپ کے لیے حکم ہے کہ تحری کریں، یعنی سوچیں اپنے خیال کے مطابق کہ قبلہ میں ادھر سے آیا تھا، ادھر سے آیا تھا، کیونکہ یہ جگہ ہے تو ادھر قبلہ اس طرف ہوتا ہے تو اس طرف ہوگا. ایک اندازہ آپ نے سوچ بچار کر لیا، آپ کو بتانے والا بھی نہیں، آپ نے سوچ بچار کی اور اپنی سوچ بچار سے کہ یار قبلہ ادھر ہوگا، ادھر. اب آپ نے نماز پڑھ لی، اگرچہ حقیقت میں وہ جہت اور وہ سمت قبلے کی نہیں ہے، لیکن آپ نے سوچ بچار کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو جائے گی. جو آپ کی اپنی کوشش تھی قبلہ معلوم کرنے کی وہ آپ نے کر لی، اب کوشش نہ کی تو ایک الگ بات ہے.
پھر تو گناہگار ہے، لیکن جو کوشش کر لی پھر آپ نے اپنے لیے متعین کر دیا کہ یہ سمت ہے قبلہ کی، اور نماز ادھر پڑھ لی، اور حقیقت میں وہ سمت نہیں تھی، تو آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جانب۔ ہاں یہ جو ہمیں حکم دیا کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے، وہ اس کی پابندی اپنی جگہ پر ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو ایک تو نماز ہر جگہ ادا کی جا سکتی ہے بشرطے کہ زمین پاک ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے مسجد کی بھی عظمت بیان کی گئی اسی پچھلی آیت میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ ان آیات میں، پچھلی آیات میں تو بتایا گیا مسجد سے روکنے والا یا مسجد کو ویران کرنے والا وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ایسے لوگوں کو مسجد میں خشوع کے ساتھ جانا چاہیے، جو مسجد کو ویران کرے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو مسجد کی عظمت بھی معلوم ہو گئی یہاں سے کہ مسجد کی عظمت کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے، مسجد کی عظمت نماز کی عظمت کی وجہ سے۔ جس طرح مسجد کو ویران کرنے والا، اس کے لیے فرمایا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے، مسجد کو ویران کرنے والا۔ تو مسجد کو آباد کرنے والے کا بھی کوئی انعام ہوگا، ویران کرنے والے کے لیے اللہ نے فرمایا دنیا میں رسوائی، آخرت میں عذاب ہے دردناک۔ تو مسجد کو آباد کرنے والا، اس کا بھی کوئی انعام ہونا چاہیے، اس کا بہت بڑا انعام ہے، ثابت شدہ روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا میرے پڑوسی کدھر گئے، میرے پڑوسی کدھر گئے۔ فرشتے کہیں گے ربنا من ينبغي له ان يجاورك، اے پروردگار تیری شان تو بہت بلند ہے، تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ پڑوسی تو مخلوق ایک دوسرے کی بنتی ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، پڑوسی بن جاتے ہیں۔ تو خالق ہے اور باقی مخلوق ہے، تیرا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این عمار المساجد، وہ لوگ کہاں ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے پڑوسی۔ مسجد کا آباد کرنا کئی طرح سے، مسجد بنانا بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، یہ ایک پہلا درجہ ہے، بنے گی تو پھر آگے کام ہوگا، بنے گی نہیں تو پھر۔ اس کے بعد مسجد کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، مسجد کی کئی طرح کی ضروریات ہیں، وہ ہر مہینے اور ہر وقت اور ہر موسم کے لحاظ سے مسجد کی ضروریاتیں چلتی ہیں۔ مسجد کی ضروریات کا جو خیال رکھے گا وہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا ہے، ضروریات پوری ہوگی تو مسجد کا نظام چلے گا۔ اسی طرح مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے کوئی شخص، اذان دے رہا ہے، یا مسجد کو صاف ستھرا کر رہا ہے، یا مسجد کی رکھوالی کر رہا ہے، یا مسجد میں لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ اور اصل میں حقیقی آبادی تو مسجد کی جو حقیقی آبادی ہے وہ مسجد کے ماحول سے ہے، نماز سے۔ مسجد میں دین کی تعلیم و تربیت ہو، مسجد آباد ہوتی ہے۔ ورنہ آج کے دور میں کئی مسجدیں ہیں جو بڑی عالی شان بنائی گئی ہیں، لیکن وہاں نمازی نہیں ہوتے، وہاں لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے،
دنیا میں کئی مسجدیں، نماز کے وقت میں لوگ آپ مسجدوں کے اندر سیر کر رہے، فوٹو نکال رہے ہیں، یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ مسجد کی اصل آبادی نماز ہے، مسجد کی اصل آبادی دین کی تعلیم ہے، دین کی تربیت ہے، یہ ہے۔ تو جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی، وہ اللہ کے پڑوسی۔ جو آدمی مسجد میں وقت دیتا ہے اور یا اور لوگوں کو مسجد کی طرف متوجہ کرتا ہے، بھائی مسجد آؤ، نماز پڑھو، مسجد آؤ، دین کی تعلیم حاصل کرو، مسجد میں بیٹھو، وہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا۔ مسجد کو آباد کرنے والا درجہ بدرجہ ہر آدمی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کے مسجد میں زیادہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ بھی مسجد کو ایک درجے میں آباد کر رہا ہے۔ ہاں، ایک عالم تعلیم دے رہے ہیں، وہ کئی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ زیادہ آباد کر رہا ہے۔ درجہ بدرجہ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ مسجد میں دین کی تعلیم کے ساتھ اور لوگوں کو آپ جوڑ رہے ہیں، آؤ بھائی مسجد میں آؤ، دین سیکھو، دین کی تعلیم حاصل کرو، نماز پڑھو۔ آپ مسجد کے امام نہیں ہیں تو بھی آپ مسجد آباد کرنے والے ہیں۔ آباد کرنے والے بہت سارے لوگ بن سکتے ہیں۔ جو مسجد کو آباد کرنے والا ہے اللہ اس کو اپنا پڑوسی قرار دے رہا ہے۔ اب تھوڑی یہ بات سمجھنی ہے، پڑوسی کا حق ہے بہت بڑا، پڑوسی کا حق ہے بہت بڑا۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، والجار ذی القربى والجار الجنب۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں پڑوسی کا حق بتایا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سکھایا۔ پڑوسی کا حق بتانے والا اللہ ہے، جو خود پڑوسی کا حق بتا رہا ہے، کیا وہ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ بتا رہا ہے پڑوسی کا حق ہے، تو اللہ نے جس کو اپنا پڑوسی قرار دیا، یہ تو اس کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ مسجد کو آباد کرنے والا اس کو اپنا پڑوسی قرار دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا خیال نہیں کرے گا؟ بہت خیال کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا آباد ہو جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کی آخرت آباد ہو جائے، تو مسجدوں کو آباد کریں، بس یہ یاد رکھیں۔ اب اپنا حصہ ڈالیں ہر طرح سے۔ مسجد کی آبادی کے بہت طریقے میں نے بتا دیے، ہر آدمی اس میں حصہ بھی ڈال سکتا ہے۔ مسجد کی تعلیم و تربیت، مسجد کی ضروریات، مسجد کے اندر آنا، مسجد کو دوسروں کو لانا، بہت ساری چیزیں درجہ بدرجہ ہر آدمی اس میں حصہ ڈال سکتا ہے، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر آباد ہو، آپ کے بچے آباد ہوں، تو اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ آپ اللہ کے پڑوسی بن گئے، اللہ آپ کو آباد کرے گا۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے، جنہوں نے آزمایا وہ کامیاب ہوئے، اور جو سوچتے رہے وہ بیچارے محروم ہوئے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے بڑے راستے بتا دیے۔ ہاں، اسی لیے حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ۔ جو آدمی وضو کرتا ہے، امام طبرانی کی روایت، جو آدمی وضو کرتا ہے اور بہترین وضو کرتا ہے، پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، الا کان زائر اللہ عز وجل، وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ملاقاتی ہے۔ مسجد جانے والا اللہ کا ملاقاتی ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم زائرہ، یہ دین کی تعلیم ہے کہ جس کے پاس آپ جائیں اس کو چاہیے کہ اپنے ملاقاتی کی عزت و اکرام کریں۔ یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دین کی تعلیم ہے کہ آپ سے کوئی بھی ملنے آئے آپ اس کی عزت و اکرام کریں، خواہ عام ہو خواہ خاص ہو، خواہ غریب ہو خواہ امیر ہو، خواہ اس سے آپ کو فائدہ ہو یا نہیں۔ یہ دین کی اخلاق کی تعلیم ہے۔ وہ آپ مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں؟ مہمان وہی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کا مہمان ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے
جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جس کو اللہ سے فائدہ چاہیے، اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت سے فائدہ چاہیے، اس کو چاہیے اپنے ایک مہمان کی عزت کرے، اس کا خیال کرے، اس کا اکرام کرے۔ مہمان ہے، خواہ آپ اس کو دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، مہمان ہے، آپ سے ملنے آیا ہے، حتیٰ کہ کوئی دنیا کے معاملے میں آپ سے ملنے آیا ہے، آپ سے کوئی دنیا کے کسی معاملے کی ڈیل کرنے آیا ہے، کوئی خرید و فروخت کرنے آیا ہے، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے چاہیے کہ اس کے ساتھ اعزاز و کرام کا معاملہ کریں۔ باقی آپ کی اس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کا مہمان ہے، آپ کے پاس آیا تو آپ اس کی عزت کریں، ڈیل ہو یا نہ ہو، یہ الگ الگ بات ہے۔ یہ اخلاق کی تعلیم ہے کہ آپ کے پاس آئے، آپ کا ملاقاتی ہے جو بھی، آپ کو اس کی عزت کریں، غریب ہو، امیر ہو، خاص ہو، غیر عام ہو، اس سے کوئی فائدہ مقصود ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ اور رسول، اللہ اور آخرت پہ ایمان کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ اللہ نے دینا ہے، آخرت میں دینا ہے، دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ اخلاق کی تعلیم۔ تو جب یہ دین کی تعلیم ہے کہ آپ کا ملنے والا، آپ کا ملاقاتی، آپ کی اس کی عزت کریں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد جا رہا ہے وہ اللہ کا ملاقاتی ہے۔ اب ملاقاتی سے عزت کا تعلیم جس رب نے دی ہے، کیا وہ اپنے ملاقاتی کی عزت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا ملاقاتی ہے، کیا اللہ اپنے ملاقاتی کی عزت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ اللہ تو بہت بڑا مہربان ہے، وہ بہت بڑا مہمان نواز ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا سخی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں وہ اتنا قدردان ہے، فرمایا اے میرے گھر آنے والے، اے مسجد میں آنے والے، تو میرا ملاقاتی ہے، میں تیری مہمانی کرتا ہوں، لیکن میں تیری اتنی بڑی مہمانی کروں گا کہ دنیا چھوٹی ہے، میں رب ہوں، تو مجھ سے ملنے آیا ہے، یہ چھوٹی دنیا میری مہمانی کو سہ نہیں سکتی، یہ چھوٹی دنیا میری مہمانی کو سہ نہیں سکتی، اس دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ میری مہمانی قبول کرے، اس لیے تیری مہمانی میں آخرت میں کروں گا۔ میری مہمانی بہت بڑی ہے تیرے لیے، بہت بڑی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، کلما غدا و راح، جو آدمی مسجد آئے، صبح آئے یا شام آئے، جب بھی جائے گا اللہ اس کے لیے مہمانی تیار کرے گا۔ کہاں؟ جنت میں، کیونکہ اللہ بہت بڑا سخی، جو جتنا بڑا سخی ہو نا، جتنا بڑا مہربان ہو، اس کی مہمانی اتنی بڑی ہوتی، اس کی مہمانی اتنی بڑی ہوتی۔ رب تو بہت بڑا سخی ہے، سخاوتیں کائنات میں سب اسی کی طرف سے ہیں، عطائیں اسی کی طرف سے ہیں، خزانے اسی کے ہیں، رحمتیں اسی کی ہیں، اتنا بڑا مہربان ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اس نے تو دنیا بنائی اس لیے کہ میں اپنی عطا کو دکھاؤں، بخشش کو دکھاؤں، لینے والے بنو۔ اب میری عطا اتنی بڑی ہے، میری فیاضی اتنی بڑی ہے، میری مہمان نوازی اتنی بڑی ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے بندے۔ اب سن لیں، دنیا بہت چھوٹی ہے، میں بہت کچھ دوں گا تجھے مہمانی میں، لیکن یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، وہ سہ نہیں سکتی۔ تیرا جسم بڑا کمزور ہے، اس مہمانی کو کھا نہیں سکتا، اس مہمانی کے لیے میں تجھے جنت والا جسم دوں گا جو مہمانی کھا بھی سکے۔ ہاں یہاں تو کیا مہمانی کھائے گا، یہاں 2 روٹیاں کھائے گا، 3 کھائے گا، پیٹ بھر جائے گا، کبھی بدہضمی ہو جائے گی، کبھی دل نہیں ہوگا، کبھی دل ہوگا۔ میں تجھے ایسا معدہ دوں گا، تجھے ایسا معدہ دوں گا کہ تو جنت کی نعمتیں کھاتا جائے گا، اور پسینہ آئے گا، اور تیرا جو ہے نا کھانا ہضم ہوتا جائے گا، اور پسینے سے بھی مشک کی خوشبو نکلے گی۔ اس لیے تیری مہمانی جنت میں ہے۔ فرمایا جب بھی تو مسجد آئے گا
میں تیرے لیے مہمانی تیار کروں گا، اور جب جنت میں مجھے آخرت میں مجھ سے ملے گا تو بتاؤں گا کہ اے بندے تو ظہر پہ آیا تھا نا مسجد میں، تو میرا ملاقاتی تھا، یہ اس کی مہمانی تیار کی ہے، ظہر کی ملاقات کی مہمانی ہے، یہ کھا مزے کر۔ اے بندے تو عصر پہ آیا تھا نا، میرا ملاقاتی تھا، یہ عصر کی مہمانی ہے۔ اے بندے تو مغرب پہ آیا تھا نا میرے پاس، میرا ملاقاتی تھا، دنیا بڑی چھوٹی تھی، یہ مغرب کی مہمانی ہے۔ اے بندے تو عشاء پہ آیا تھا نا میرے پاس، تو میرا مہمان تھا، میرا ملاقاتی تھا، یہ مہمانی ہے۔ اے بندے تو اگلے دن آئے گا نا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک نیکی اللہ محفوظ کر رہا ہے، جان ہی رہا کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ اس لیے مسجد کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی عظمت ہے، اس کا خیال کرنا یہ ایمان والوں کا ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے با جماعت نماز کا ہمیشہ مسلمانوں نے اس کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت آج تو ہم مصروفیت کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ عادل تھے، خلفائے راشدین کے بعد مثال دی جاتی ہے ان کی عدل و انصاف کی، کہ ان کا اسی طرز پہ حکومت اور ان کی جو امارت تھی، امیر المومنین تھے، بہت بڑی سلطنت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز الطبقات الکبریٰ میں یہ بات موجود ہے 5ویں جلد میں، ایک آدمی رکھا ہوا تھا، وہ آدمی کیا کرتا تھا، وہ آتا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، سلطنت کے کام۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر کا زمانہ نہیں تھا، اب تو لاؤڈ سپیکر پہ اذان ہوتی ہیں اور دور تک پتہ چل جاتے اذان ہو گئی ہے، اس وقت لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان ہوتی تھی، تو مسجد سے اگر فاصلے پہ ہو تو آواز نہیں جاتی تھی، لوگ اندازہ کر لیتے تھے کہ نماز کا وقت ہے۔ تو چونکہ امور سلطنت میں مصروف ہوتے تھے، اتنی بڑی سلطنت اور اس کی ذمہ داری کا احساس، اس کے لیے فکر مند رہنا ایک بہت بڑی مصروفیت تھی۔ تو جو وہ مؤذن تھا اس کے ذمہ لگایا ہوا تھا، جب نماز کا وقت آتا وہ کہتا تھا السلام علیکم امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہتا تھا، وہ سلام کہتا تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے کاموں کو چھوڑ کے مسجد نکل جاتے تھے، اس کا مقرر کیا ہوا تھا۔ دوستو، مسجد کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آج مسلمان اس چیز کو بڑا پیچھے لے گیا ہے اور بڑا کم سمجھنے لگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ما يتخلف عنها الا منافق، مسجد میں جماعت کی نماز سے وہی آدمی رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، معلوم النفاق، جس کا پتہ ہوتا تھا یہ پکا منافق ہے۔ کچا منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا، کچا منافق بھی۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اندر کافر ہو لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو چونکہ مسلمان ظاہر کرنا ہوتا ہے، جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ اگر میں جماعت چھوڑ دوں گا مجھے کوئی مسلمان نہیں سمجھے گا، مسلمان ثابت کرنے کے لیے مجھے جماعت کے لیے آنا پڑے گا۔ تو اس زمانے میں منافق بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے تو مسجد جانا ہوگا نماز کے لیے۔ اور آج کتنی دوری ہو چکی ہے، پتہ نہیں، لوگ مہینے مہینے مسجد نہیں آتے، مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتے مہینے مہینوں تک، اور کہتے ہیں ہم پکے مسلمان ہیں۔ ہاں دوستو، یہ باتیں ناراض نہ ہونا، یہ باتیں بڑی اہم ہیں، موت سے پہلے سمجھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھیں گے تو پھر پچھتاوا ہوگا۔
اللہ نے مسجد کو بڑی عظمت دی ہے. مسجد میں جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا تھا اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی ان کے بارے میں طبقات ابن سعد 6 جلد میں موجود ہے. وہ مسجد میں تھے اور وہاں پہ اتنے بیمار اور اتنے نڈھال تھے کہ نزاع کا وقت شروع ہو گیا. نزاع کا وقت یعنی جب روح نکل رہی ہوتی. اسپتالوں کا زمانہ نہیں تھا تو بندے کی طبیعت تھوڑی خراب ہوتی ہے فوراً ایمبولینس بلاؤ اسپتال لے جاؤ. باقی اس کی قضا و اجل ہے, ہو سکتا ہے راستے میں فوت ہو جائے, لیکن ایک ریکوائرمنٹ ہے پوری کی جاتی ہے. اس اسپتالوں کا زمانہ نہیں تھا. لوگ گھروں میں فوت ہوتے تھے, اپنی جگہوں پہ فوت ہوتے تھے. معلوم ہو رہا ہوتا کہ اس آدمی کی اب روح نکلنے والی ہے, اس کی تو ابھی صحت ہی ختم ہوگی, اب اس کی حالت اچھی نہیں ہے. اتنا شدید مرض مسجد میں آ گئی. ایمان کی قوت تھی, مسجد کی عظمت تھی ان کے. لوگوں نے کیا کہا, لو تحولت الى الفراش فانه اوثر. ابو عبد الرحمن السلمی, اگر آپ کو مسجد سے اٹھا کے گھر لے جائیں تو بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ اس وقت مسجدوں میں قالین اور دریا نہیں ہوتی تھی. مسجدوں میں کنکریاں ہوتی تھی, کنکریاں ہوتے ہیں. اور میں اگر آپ کو گھر لے جائیں, وہاں آپ کو بستر پہ لٹا دیں, آپ اتنے کمزور ہیں, تکلیف ہے, اور روح پرواز کرنے کا ٹائم نظر آ رہا ہے, آپ کو آسانی ہو جائے گی, بستر پہ لیٹ جائیں گے. تو کیا جواب دیا, نہیں مجھے گھر نہیں لے کے جاؤ. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے, لا يزال احدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. آپ کا ارشاد ہے, جو آدمی مسجد میں بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس دوران اس کو نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. تو میں مسجد میں ہوں, نماز کے انتظار میں ہوں, اور اريد ان اموت وانا في مسجدي. میں چاہتا ہوں میری روح اسی حال میں قبض ہو کہ مسجد میں ہوں, اور نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوں. ابھی میری روح نکل گئی تو میری نماز کی حالت میں ہی روح قبض ہونا لکھا جائے گا, کیونکہ آپ کا ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو نماز کے انتظار میں وہ گویا کہ نماز میں ہے. اس لیے مجھے مسجد ہی رہنے دو. دوستو, مسجد کی بڑی عظمت ہے. مسجد کے ساتھ محبت پیدا کریں, تعلق پیدا کریں, کاروبار کریں ضرور, معاش کریں ضرور, اپنے بچوں کے حالات کو ٹھیک کریں ضرور, لیکن مسجد کے ساتھ تعلق بنانے والا بڑا قیمتی آدمی ہے. قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ لوگ رش کریں گے. دیکھیں آج گرمی ہے نا, آج یہ بات سمجھ میں آئے گی. ابھی گرمی ہے, باہر دھوپ ہے, دھوپ میں کھڑا ہونا, ٹھہرنا, بیٹھنا بڑا مشکل ہے. قیامت کے میدان ہوگا, اس میں جب گرمی ہوگی اور سورج انتہائی قریب ہوگا اور اتنی گرمی ہوگی کہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. یہ بات حدیث میں ہے. کتنا پسینہ ہوگا, کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا کندھوں تک ہوگا, کسی کا کانوں تک ہوگا. یعنی جتنے گناہ ہوں گے اتنا ہی پسینہ ہوگا. اتنی شدید گرمی, سایہ نہیں ملے گا. الا عرشہ الا ظلہ, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اس دن, اور کوئی آدمی رب کی مرضی کے بغیر اس کے عرش کے سائے کے نیچے نہیں آ سکتا. مجال نہیں کسی کی, اس کا عرش ہے. کون ہے جو اس کی مرضی کے بغیر اس کے عرش کے سائے میں جائے؟ اس دن اتنی شدید گرمی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. کس شخص کو؟ سن لو, جو دکاندار ہو, جو وزیر اعظم ہو, جو گورنر ہو, جو جج ہو, جو بہت بڑا تاجر ہو, جو بہت بڑا مصروف آدمی ہو, جو بھی ہو. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوتا ہو, اس کی دل کی محبت
مسجد کے ساتھ ہو. یعنی نماز پڑھی تو تھوڑا پہلے آ گیا, کوئی بات نہیں, مسجد میں اللہ کو یاد کر لوں گا. جانے کا وقت ہوا, کوئی مجبوری نہیں, تھوڑی دیر بیٹھ گیا. باہر بیٹھنے سے بہتر ہے مسجد میں بیٹھوں گا. دل مسجد کا, آپ دنیا کے کام کر رہے ہیں کریں, لیکن دل مسجد کے ساتھ جڑا ہو کہ کب وقت آئے گا میں مسجد جاؤں گا. یہ ہے دل کا مسجد کے ساتھ اٹکا ہونا. آج کیا ہے, ہم مسجد میں ہوتا ہے, ہمارا دل کاروبار کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے, کب باہر ہوں گا, کب نماز ختم ہوگی, اور میں دروازے کے قریب بیٹھوں تاکہ جب سلام پھرے تو سب سے پہلے میں نکلوں. مسجد کے ساتھ دل جڑا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی کاروبار میں ہو لیکن دل مسجد کے ساتھ ہو. بھائی مسجد جانا ہے, نماز کا وقت ہے. یہ مسجد کے ساتھ جس کا دل جڑا ہوگا, مسجد کے ساتھ جس کی محبت ہوگی, خواہ وہ دنیا کا کاروبار کرتا رہے, مصروف شری بندہ ہو, اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. اتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے.